اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا. اے نبی ان سے کہہ دیجیے لوگوں سے کہ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ اللہ ان کے اوپر عذاب بھیجے من فوقکم اوپر سے او من تحت ارجلکم، اور اللہ اس پہ بھی قادر ہے کہ اللہ ان کے نیچے سے پاؤں کے نیچے سے زمین کے اندر سے کوئی عذاب بھیجے. اور اللہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ آپس میں تمہارے اختلاف انتشار اور فتنہ پھیلا دے، ایک دوسرے کو تم مارنے لگو. اللہ کے عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. اگر یہ بستی والے، مدین کی بات چل رہی ہے، اگر یہ بستی والے یہ اگر ایمان لے آئے اللہ کی ذات پر واتقوا اور تقوی اختیار کریں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ آسمان اور زمین کی برکتیں ان کے اوپر نازل کرے، برکتوں کے دروازے کھولے. لَفَتَحْنَا، ہم کھول دیں ان کے اوپر برکتیں. برکات من السماء والارض، زمین اپنی برکتیں باہر رہے ظاہر کر دے اور آسمان اپنی برکتیں وہ لوگوں کے اوپر سے ظاہر کرے. اللہ فرماتے ہیں ایمان تو لے آئے، تقوی اختیار کرے، ولیکن کذبوا، لیکن ان لوگوں نے کہا نہیں مانا، انہوں نے اللہ کی ذات کو جھٹلایا، ایمان نہیں لایا، تقوی اختیار نہیں کیا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس لیے ہم نے ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے زبردست سزا دی. اللہ اگلی آیت میں فرماتا ہے أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ. یہ کیا سمجھتے ہیں؟ رات کو جب یہ سوئے ہوئے پڑے ہو میٹھی نیند میں، کیا اس وقت اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا ان کے اوپر؟ یہ سوچتے ہیں نا کوئی اللہ کا عذاب آنے والا نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا ہمیں. کہتے نا جب یہ رات کو بالکل غافل غفلت کی نیند جب سوئے پڑے ہوئے ہو، کیا اس وقت اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا ان کے اوپر؟ وَهُمْ نَائِمُونَ، یہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. اور أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، اور کیا دن کے وقت دن پہ عذاب نہیں آ سکتا اللہ کا؟ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، جب یہ کھیل رہے ہوں گے آپس میں، جب یہ دنیا کے دھندوں میں لگے ہوئے ہوں گے، کیا اس وقت اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا؟ یقیناً آ سکتا ہے. اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا. حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی، اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا آؤ اور اس کشتی میں سوار ہو جاؤ تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ اور ایمان لے آؤ. بیٹے نے کیا کہا تھا کہ نہیں، میں اس جو ہے ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس پہاڑی کے چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا اور مجھے جو ہے یہ پانی، یہ طوفان، یہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. اور پھر اللہ کی مرضی ہوئی بھائی پانی میں ڈوبنے سے کوئی مرتا نہیں ہے، اور اسی طرح پہاڑی کے چوٹی پہ چڑھنے سے کوئی بچتا نہیں ہے. زندگی اور موت کے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر اللہ چاہے ڈوبتے ہوئے کو بھی بچا لے، اور اگر اللہ چاہے پہاڑ کی چوٹی پہ جو بنا لیے ہوئے شخص ہے اس کو بھی بہت نکال ہوتا ہے. اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. یہ تو ٹھیک ہے اسباب کے درجے میں انسان اپنی کوشش کرتا ہے، لیکن انسان صرف اپنی کوشش کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. یہ کچھ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذا اتخذ الخير دولا والامانه مغنما والزکاة مغنما وتعلم لغير الدين وعق امه وادنى صديقه واقصى اباه
وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسف وقصف وآيات فتتابع كنظام مال قطع سلكه فتتابع اور كما قال صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے وہ خامیاں گنوائی جو زلزلوں کا باعث ہوتی ہے، ایک ایک کر کے وہ خامی گنوائی جو کہ آسمان سے جو ہے نا پتھر بننے کا جو ہے نا برسنے کا باعث بنتی ہے، جو کہ طوفان کا سیلابوں کے آنے کا باعث بنتی ہے۔ آپ نے فرمایا اذن تخذ الفیء دولا، جب ہم اجتماعی مال کو، جب ہم لوگوں کے حقوق کو اپنا سرمایہ سمجھنے لگے، جب ہم لوگوں کے اور اجتماعی حقوق کو اپنا حق سمجھنے لگے اور والامانۃ مغنمہ اور لوگوں کی امانتوں کو مالی غنیمت سمجھا جانے لگے، والزکوٰۃ مغرمہ اور زکوٰۃ دینے کو لوگ اپنا مالی تاوان اور نقصان سمجھیں گے، زکوٰۃ دینے کو ایک بوجھ سمجھیں گے، اس کو اپنے مال کا کم ہونا سمجھیں گے، والزکوٰۃ مغرمہ وتعلم لغیر الدین، علم اس لیے بھی سیکھا جائے گا کہ اللہ کو پہچان لو، علم اس لیے بھی سیکھا جائے گا کہ اللہ کا قرب حاصل کروں، بلکہ علم جو ہے دنیا کے نام پہ حاصل کیا جائے، علم کے نام پہ علم کو، نالج کو، ایجوکیشن کو کمرشلائز کر دیا جائے گا اور جو ہے اسے اپنا بزنس اور دھندا بنا لیا جائے گا۔ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ایک مسلمان اپنے ماں کی نافرمانی کرے گا، اپنے ماں کو دھتکارے گا، اپنے ماں پر اپنے شرم محسوس کرے گا، ماں کو ماں کہتے ہوئے وہ آر محسوس کرے گا۔ انتہائی معذرت کے ساتھ میں ایک ایسا واقعہ جانتا ہوں، ایک اسٹوڈنٹ پڑھ رہا تھا کسی یونیورسٹی پہ، جو ہے ٹین ایجر تھا، پڑھ رہا تھا، اس کی والدہ، اس نے والدہ کو یونیورسٹی بلایا کسی نے، والدہ گئی اور بیچاری بڑی جو ہے تکلیف سے گئی وہاں پہ اور اسپیشل گاڑی کر کے غریب لوگ تھے۔ جب وہ دوستوں کی جب اپنی والدہ کو یونیورسٹی میں دیکھا، اب وہ پریشان اور ہوا کہ بھئی میری والدہ، اب میرے دوستوں میں میں انہیں والدہ کہوں گا تو یہ میرے لیے عجیب ہوگا۔ وہ دوستوں سے کیا کہتا ہے والدہ کے بارے میں کہ ہماری کوئی رشتہ دار نہیں، ماں کو ماں کہتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے کہ ہماری کوئی رشتہ دار نہیں۔ پھر والدہ شکایت کرنے لگی، ہاتھ میں کہنے لگی دیکھو اس نے اپنے دوستوں کے سامنے میرا تعارف ماں کی حیثیت سے نہیں کرایا، اس نے کسی رشتہ دار کی حیثیت سے، اس نے مجھے ماں کہتے ہوئے شرم محسوس کی۔ وعدت ماں کی نافرمان ہو جائے گی، وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ دوست کو گلے لگایا جائے گا اور جو دوست کی دوستی کو والدین کے حقوق سے اوپر رکھا جائے گا۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ باپ کو خود سے دھتکارا جائے گا، دور کیا جائے گا اور ہاؤس میں والدین کو بھیج دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ یہ ہمارے میاں بیوی کے راستے میں اور ان کی زندگی میں ایک رکاوٹ بنے ہوئے، اس لیے ان کو دور کرے گا۔ ایک بھائی دوسرے سے کہے گا کہ تم سنبھالو، دوسرا تیسرے سے کہے گا کہ تم سنبھالو، میں ان کو نہیں سنبھال سکتا۔ والدین کو بوجھ سمجھا جائے گا اور والدین کی نافرمانی وظہرت الأصوات فی المساجد، مسجدوں کا احترام، مسجدوں کا تقدس پامال کیا جائے گا، مسجدوں میں شور شرابے عام ہو جائیں، مسجدوں میں کہنے میوزک یہ بجے گا، ہاں موبائل ٹور کی شکل میں ہو، ہاں مسجدوں کا احترام جو قوالی کی شکل میں ہو، ہاں جو ہے وہ کسی ترانے کی شکل میں ہو، اور ہاں جو ہے مسجدوں میں بوٹ کے ذریعے سے آ کر مسجد کے جو ہے نرت کے مقتدیوں پر بم برسا کر گولیاں فائر کر کے جو ہے مسجد کے تقدس کو پامال کیے جائے۔ ظہرت الأصوات فی المساجد، مسجد کے تقدس کو پامال کیا جائے۔
وساد القبیلۃ فاسق، قوم کا جو وڈیرا اور سردار ہوگا وہ گٹھیا یعنی فاسق انسان ہوگا، شرابی ہوگا، اور وہ جوا کرنے والا ہوگا، اور اس کو دین سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ ساد القبیلۃ فاسق، قبیلے کا سردار فاسق شخص ہوگا، گناہگار آدمی ہوگا۔ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَفْضَلُ، قوم کے لیڈر، قوم کے پیشوا، قوم کے سب سے ذلیل لوگ ہوں گے کمینے لوگ۔ کمینے لوگ برسر اقتدار آ جائیں گے، گٹھیا لوگ برسر اقتدار آ جائیں گے رولنگ کے لیے۔ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَفْضَلُ، رذیل لوگ، خسیس لوگ، کمتر لوگ تیرے سوسائٹی کے وہ رولنگ کریں گے، وہ برسر اقتدار آ جائیں گے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور آپ نے فرمایا اگر کسی کی عزت کی جائے گی نا، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے گی، اس لیے نہیں کہ وہ قابل احترام ہے، اس لیے نہیں کہ وہ قابل عزت ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اس قابل ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس کو احترام کی نظر سے دیکھا جائے، بلکہ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی آوازت کی جائے گی، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی جو ہے نا حیثیت کی جائے گی۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، یہ رقص و سرور کی وجہ سے عام ہو جائیں گے، گانا بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے، اسے کوئی برا نہیں سمجھے، اسے فن کہا جائے، اسے ٹریڈیشن اور اپنی جو ہے ایک رسم کہا جائے، اور گانا گانے والیاں عورتیں یہ عام ہو جائیں گی، یہ کسی سے شرم نہیں محسوس کرے گی، یہ فخر کرے گی اپنے پیشے، اور اسے کیا کہا جائے گا؟ سٹار کہا جائے گا، اور جو ہے نا ان کے لیے لمبی لمبی لائنیں لگی ہوں گی ان کی آوازیں کرنے کے لیے۔ ظہرت القینات والمعازف، اور لوگ اپنا مال جو ہے ان کے اوپر نچھاور کریں گے، دین کے راستے میں دینا اسے نقصان سمجھیں گے، زکات دینا تاوان سمجھیں گے، اور جو ہے کسی بھی بنائے ہوئے اسٹار اور کسی بھی گانے والی عورت کی جو ہے اس کی ایک جو ہے قدم کی جو ہے نا اس پیر کے اوپر جو ہے وہ لاکھوں اربوں ڈالر تک جو ہے نا وہ نچھاور کرنے کو تیار ہوگا۔ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شراب عام ہو جائے گی، شراب جو ہے نا ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے نا وہ پیے گا، شراب کو کوئی عیب نہیں سمجھے، یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہوگی ہماری زندگی میں۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، آخری عیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں یہ پہلے لوگوں پہ لعن طعن کریں گے، پہلے لوگ صحابہ کرام پہ بھی لعن طعن کریں گے۔ ہم روز سنتے رہتے ہیں صحابہ کرام کو سریعان گالیاں دی جاتی ہیں، اسٹیجوں پہ بیٹھ کے گالیاں دی جاتی ہیں، چوراہوں میں گالیاں دی جاتی ہیں، سری بازار گالیاں دی جاتی ہیں، اور خاتم بدہن ننگی گالیاں دی جاتی ہیں، اور ایک ایک کا نام لے کر گالیاں دی جاتی ہیں، اور اپنے پہلے والے گروہوں کو نا برا بھلا کہا جائے، یہ کہا جائے گا کہ پہلے والے لوگ نہیں جانتے تھے، وہ پسماندہ تھے، وہ تاریکی میں تھے، وہ اندھیرے میں تھے، میں افلاطون، آج میں جانتا ہوں، مجھ میں زیادہ عقل ہے، مجھے زیادہ شعور ہے۔ یہ جو ایک کانسیپٹ ہے، یہ جو ایک فلسفی ہے، یہ عام ہو جائے، پہلے والے لوگوں پہ لعن طعن کیے جائے، انہیں برا بھلا کہا جائے، اور جو ہے صحابہ کرام کو یا صحابہ کرام کے بعد والے لوگوں کو برا بھلا کہا جائے گا، اپنی ویلیو بڑھائی جائے گی، اپنا قد بڑھایا جائے گا، خود کو جو ہے نا وہ 30واں احمد سمجھے گا، خود کو جو ہے نا وہ وقت کا افلاطون سمجھے گا، یہ چیزیں ہوئی۔ جب یہ سارے گناہ کے 15 گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے، پھر فرمایا جانتے ہو کیا ہوگا؟ فَارْتَقِبْ، پھر انتظار کرو، عند ذلك ريحا حمراء، پھر سرخ آندھیاں چلے گی، پھر طوفان آئیں گے، اور پھر ہوائیں چلیں گی اللہ کا عذاب بن کے، وزلزلہ، پھر زلزلے آئیں گے، وخسف، اور پھر لوگوں کو جو ہے زمین چیر کر اللہ زمین میں دھسا دے گا، اور کچھ نہیں پتہ چلے گا،
کبھی گلیشیئر کی شکل میں، وہ گلیشیئر جو ہے نا وہ پھسل کر نیچے آ جائیں گے اور لوگ دب جائیں گے، کبھی کسی پہاڑی کے نیچے آ جائیں گے، کبھی زمین کھلے گی اور لوگ اس کے اندر چلے جائیں گے. ہم نے دیکھا کہ سیلاب میں بھی یہاں زمین میں کتنا بڑا شراب پڑا ہے، اور کتنی دفعہ ایسے زلزلوں میں دیکھا ہے دنیا میں، سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں وائرل ہیں کہ چلتے چلتے روڈ درمیان سے پڑ گیا، گاڑی پوری کی پوری اندر چلی گئی. وَخَسْفَ وَقَذْفَ، آسمان سے ہم پتھر برسائیں گے. اللہ فرماتا ہے کہ پتھر ضروری نہیں پتھر کی شکل. آپ نے دیکھا نا 2-3-4 سال پہلے کہ وہ جو اولے برس رہے تھے، ہاتھ میں نہیں سما رہے تھے وہ اولے، پتھر ہی کر دینا. انہوں نے گاڑیوں کی شیشے توڑ دی، لوگ جو ہے نا اس کے نیچے کھڑے ہو نہیں سکتے تھے، اور لوگ جو ہے نا سہارا لے رہے تھے اور اس کے جو ہے نا اس سے کسی جگہ چھپ رہے تھے. وہ قصف ہی تو تھا، اللہ کی طرف سے پتھر ہی تو تھے نا آسمان سے. وقصف، اور اسی پہ بس نہیں لوگ. اللہ فرماتے ہیں وآیات فتتابع، ایسی اور عذاب اپنی طرف سے میں بھیجوں گا پھر اس امت مسلمہ کے اوپر کا نظام مالک، جیسے ہار ہوتا ہے نا موتیوں کا ہار، قطع عصیق کو جب اس کی ڈوری، جب اس کا طاقت ٹوٹتا ہے، فتتابع، تو وہ جو اس کے موتی ہے وہ جس تسلسل سے اور جس طرح ایک کے بعد دیگرے لینا اس دھاگے سے نکلتے ہیں، اس طرح سے میرے عذاب میری طرف سے آئیں گے. اوپر سے بھی آئیں گے من فوقکم اور من تحت ارجلکم، نیچے سے بھی آئیں گے. اس لیے میرے عزیزوں، ٹھیک ہے سائنس اس کی جو بھی لاجک پیش کرے کہ زلزلہ کیوں آتا ہے، سیلاب کیوں آتا ہے، ہر ایک چیز کی کوئی لاجک ہوتی ہے، کوئی سبب دنیا دارالاسباب ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ سبب کیوں رونما ہوا، یہ زمین ہلی تو کیوں ہلی، یہ بھی تو اس کی بھی تو کچھ فلسفہ ہے نا. یہ دوسری جگہ کیوں نہیں ہلی، یہ اسی جگہ کیوں ہلی، یہ سیلاب اسی جگہ کیوں آیا، یہیں پہ زیادہ بارش کیوں ہوئی، یہیں پہ بند کیوں ٹوٹا. کوئی نہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے. یہ بھی بڑے وجہ کے لیے، اور وہ جو سائنٹیفکلی ہم پروو کرتے ہیں، ٹھیک ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، لیکن وہ وجہ اللہ کی طرف سے ہے. اور وہ وجہ اللہ کی طرف سے کیوں ہے؟ میرے گناہوں کی وجہ سے، میرے گناہوں کی وجہ سے، اس لیے کہ میں ٹھیک ہوں. اس لیے میرے عزیزوں، آج جو ترکی میں ہوا، جو شام میں ہوا، اور اس کے دوسرے علاقوں میں ہوا، سب سے پہلے اس جو ہے نا آنکھیں کھولے اور یہ کہیں کہ یہ سب کچھ جو ہوا یہ کیوں ہوا، یہ میری وجہ سے ہوا، یہ ہر ایک کی وجہ سے ہوا، یہ صرف ان لوگوں کی وجہ سے نہیں. اور نہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں کے لوگ ہم سے زیادہ جو ہے نا وہ گناہگار تھے اور ان کے گناہوں کے بل ہوتے، یہ بھی ضروری نہیں کہ ہم ان سے کم گناہ کرنے والے. آپ نے سوشل میڈیا پہ جو ہے نا ایک ویڈیو وائرل، اور خدا میں تو اس کو دیکھ کے رونے لگ گیا تھا. وہ ایک معصوم بچہ ملبے میں دبا ہوا ہے اور وہ آدھا دھڑ اس کے نیچے لٹک رہا ہے، اور جو ہے نا عربی میں وہ بابا سے جو ہے نا وہ کہہ رہے بابا بابا، اور اس کے والد اس موقع پہ اپنے اس لاٹھی جگر کو آدھا دھڑ ملبے میں دبا ہوا دیکھ کر وہ کہہ رہے قل اشہد ان لا الہ الا اللہ، قل لا الہ الا اللہ. بیٹا اس موقع پہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، محمد رسول اللہ کہے. کہ یہ ایمان میرا اور آپ کا ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد میں یہ کہوں کہ وہ مجھ سے زیادہ گناہگار تھے؟ یہ تو ایمان کا وہ درجہ تھا جو صحابہ کرام کا تھا کہ بیٹے کو اس حالت پہ دیکھ کے اسے کلمے کی تلقین کرے، اور باپ کا حوصلہ دیکھے، باپ کی ایمان کا لیول دیکھے. تو آزمائش کی ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ میرے گناہ ان سے کم تھے، بلکہ بہت ممکن ہے یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے ایک انڈیکیٹر تھا، اللہ کی طرف سے میرے لیے جو ہے ایک آزمائش تھا، اور اللہ کی طرف سے مجھے جگانے کے لیے تھا کہ دیکھو جیسے فون پہ آ سکتا ہے نا، تمہارے اوپر بھی آ گیا نا، دوبارہ بھی آ سکتا ہے تمہارے اوپر. 2005 میں زلزلہ بھی آیا، کئی سیلاب بھی آئے، اور اگر اب بھی نہ سدھرے، ٹھیک ہے مجموعی طور پر عذاب نہیں آئے گا ایسے قوم تمہارے اوپر، پوری کی پوری قوم جو ہے نا ختم ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر نہیں آئے گی، لیکن ایسے طبقہ،
ایسے گروہ ایسے گروپ اس عذاب سے ہم نہیں بچ سکتے، یاد رکھیے۔ اس لیے میرے عزیزوں ان حالات پہ میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ میں نہیں کہتا ہوں گناہ کو چھوڑ دو، بہت مشکل ہے شاید گناہ کو چھوڑ دینا۔ میں نہیں کہتا ہوں آپ جو ہے نا اللہ کے جو ہے کہ اللہ کے ہاں جو ہے لمبی جو ہے نا وہ عبادتیں شروع کر دو، نہیں کہتا ہوں میرے دوستوں، شاید یہ کام کرنا مشکل ہو ہمارے لیے، لیکن عزیزوں ایک درخواست کروں، اللہ سے توبہ اور استغفار شروع کر دیں، اور اگر نہ کیا اللہ کی قسم وہی اللہ ہے جو ان لوگوں پہ جو ہے نا آزمائش لانے والا ہے، وہی اللہ ہم پر عذاب بھی بھیج سکتا ہے، یاد رکھیے۔ مجھے آج بھی وہ والا منظر یاد ہے جب 2005 کا زلزلہ ہوا، اس وقت کیا کیفیت اور کیسے لوگ جو ہے نا وہ بے گھر ہو گئے تھے۔ وہ تو 7.5 تھا، یہ 7.9 تھا، اس میں کتنی تباہی ہوئی۔ ہمارے یہاں جس علاقے میں زلزلہ آیا تھا نا، یہاں پہ بڑے بڑے پلازے نہیں تھے، دیہی علاقے تھے، پہاڑی علاقے تھے، اس لیے نقصان کم ہوا۔ وہاں تو بڑے بڑے پلازے کھڑے تھے، بڑی بڑی عمارتیں کھڑی تھی۔ وہ ایک اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ جو ہے نا کی طرف سے جبر سے حرکت کی وجہ سے سارے کے سارے زمین بوس ہو گئے۔ اور آپ نے سوشل میڈیا پہ تصویریں دیکھی ہوگی، ملبے میں دبی ہوئی جو ہے نا وہ معصوم بچی 14 اور 15 سال کی، اس کا صرف ہاتھ نظر آ رہا ہے، باپ نے اس کا ہاتھ تھمایا ہوا ہے، باقی باپ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، اس لیے ان حالات میں ہماری سب سے پہلی ذمہ داری توبہ اور استغفار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے دور میں اس طرح کے حالات کہن پڑ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالات میں یعنی غم کی وجہ سے اور جو ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے گھی کھانا چھوڑ دیا۔ گھی اس وقت بہت اچھی خراب سبزی جاتی تھی، اور اس وقت گھی بھی جو ہے نا اچھا دیسی گھی ہوا کرتا تھا، یہ جو ہے نا یہ کیمیکل وغیرہ نہیں ہوتا تھا۔ گھی کھانا چھوڑ دیا، گوشت کھانا چھوڑ دیا، اور صدقہ دینا شروع کر دیا، اور دن بھر جو ہے نا وہ روزے رکھنے شروع کر دیے۔ عشاء کی نماز چھوڑی پڑھتے گھر چلے جاتے، نفلوں میں کھڑے ہو جاتے، اللہ کی طرف رجوع شروع۔ بہت ممکن ہے یہ کام ہمارے لیے کرنا مشکل ہو، اس لیے میں ان کا مطالبہ نہیں کر رہا ہوں، خدا چلتے پھرتے صدق کے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ مانگیے گا اللہ سے۔ لیکن گناہ کر لینا مومن کے لیے یہ کوئی معیوب نہیں ہے، اس لیے کہ گناہ انسان کی خبیر میں لکھا ہوا ہے، لیکن گناہ کر کے غافل ہو جانا، گناہ کر کے اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار نہ کرنا، یہ انسان مجرم ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اپنے گناہوں کی اللہ سے توبہ مانگیے، اللہ سے رو لگائے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا مجھ سے کہ دل چھوٹا ہو گیا، رونا آتا ہے ایسی سچویشن میں، اسے کہتا ہوں غریباً سمجھو اس موقع کو، جب رونا آتا ہے اللہ کے ہاں خوب رو لیا کرے، اپنے گناہوں کی پاداش میں توبہ اور استغفار کر کے خوب رو لیا کرے اللہ کے سامنے۔ تو پہلا کام، پہلی ذمہ داری اللہ سے رو لگائے اور اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کرے۔ اور دوسری چیز، ان جو اس وقت سفر کر رہے ہیں بیچارے، جو ہمارے مظلوم ہیں، اور وہ ہر موقع پہ جو ہے نا ترکی کے لوگ جو ہے نا ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ مسلمان ہیں، تو اس لیے ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور تیسری ذمہ داری، جو اہل ثروت لوگ ہیں، وہ مالی اعتبار سے ان نہتوں کی اور مظلوموں کی اور وہ جو اس مصیبت کی گھڑی میں تنہا ہے ان کی اشکسوئی کرے، اور مالی طور پر جو حضرات اہل ثروت ہیں وہ ان کے ساتھ تعاون کیجیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ حالات جیسے میں کے لوگ ان پہ آئے، یہ ہمارے اوپر بھی آ سکتے ہیں، اور وہ خریداری میں ہم سے بہت آگے تھے، میرے خیال سے ان کے ایمانی لیول وہ بہت ہم سے آگے تھا، لیکن یہ آزمائش تھی اللہ کی طرف سے۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، ایسی جو آسمانی آفت کسی بھی قوم پہ آتی ہے، کوئی شخص اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے لیے عذاب تھا یا آزمائش تھی، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہاں اگر اس کے بعد کوئی شخص اللہ کی طرف لو نہیں لگاتا، اس کے لیے اللہ کا عذاب ہے، اور اس لیے کہ اللہ اتمام حجت کر رہا ہے نا، اس کے حجت تام کر رہا ہے اس کے اوپر، اور اگر اس کے بعد کوئی سدھر جاتا ہے، آنکھیں کھول لیتا ہے، اس شخص کے لیے ایک آزمائش تھی اور ایک نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس لیے اگر آج ہم نہیں جاگیں گے اس موقع پہ، تو یاد رکھیے کہ اس کے بعد بھی کبھی نہیں جائیں گے۔ جاگ جائیے، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیے، اور اللہ سے رو لگائیں، توبہ اور استغفار کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔
اور وہ زندگی جو اللہ کو پسند ہے وہ زندگی ہم میں سے ہر ایک جو ہے گزارنے والا بنے. وآخر دعوانا الحمد للہ.